اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بہت ہی اہم، بہت ہی انفارمیٹیو سورت جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر میں تجوید کے دوران، وقف کے دوران اور تلاوت کے دوران بہت سے لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کو بھی درست کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر آیت نمبر 1 جہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس ورڈ کو دیکھیے۔ بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں لیلۃ القدر، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اسی طرح کا سیم ورڈ آیت نمبر 2 میں بھی ہے۔ جب یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو یہاں پر کیسے سٹاپ کیا جائے گا؟ اصل میں یہاں پر غلطی ہوتی کیا ہے؟ یہاں آپ دیکھیے دال ساکن ہے اور را کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے۔ 2 حروفوں کو ساکن کر کے کیسے سٹاپ کیا جائے گا؟ ہم یہاں پر 2 اکٹھے حروف ساکن کر کے وقف کرنا سیکھیں گے۔ آیت نمبر 3 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر اس ورڈ کو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں الفش شہر، اور ایک ہی ورڈ میں 2 مسٹیک کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے فش، فا کو شین سے ملا رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شہر پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر شہر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ 3 ایسی علامات ہیں، ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے وقف النبی۔ وقف النبی کا کیا مطلب ہے، اس علامت کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ اس کے آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 4 میں 3 ڈاٹس ہیں، اور اس کے آگے ایک ورڈ کے بعد پھر 3 ڈاٹس ہیں، اور یہاں سائڈ باؤنڈری پر لکھا ہوا ہے معانقہ۔ اس معانقہ کا کیا مطلب ہے، معانقہ کس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم ان ورڈز کو کیسے پڑھیں گے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور سب سے لاسٹ میں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آئین لکھا ہوا ہے، آگے ثلاثہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ان والی علامات کو کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہوں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ نون کے اوپر آپ کو تشدید نظر آ رہا ہے۔ جب بھی نون کے اوپر یہ ڈبلیو والا نشان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نون پر غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں آپ نے آواز جو ہے ناک میں رکھنی ہے 1 الف کے برابر، یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈ تک آپ کی آواز ناک میں رہنی چاہیے۔ کیسے؟ ان، ٹھیک ہے، یہ غنہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہے الف، اور الف کے اوپر مد بھی ہے۔ یہ مد مد منفصل ہے، چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف تک ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نون پر غنہ بھی کرنا ہے، پھر اس نون کو 1 سے 3 الف تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفا ہے۔ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا آتے ہیں تو نون کی آواز کو ہم چھپا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پراپر طور پر نون کو ادا نہیں کرنا۔ ان، جیسے ہم نے یہاں پر نون کی آواز
جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کی آواز کیسی آئی ہے، ہماری زبان اوپر تالو کے ساتھ سختی سے لگی ہے، لیکن جب ہم ان کہیں گے ایسے نہیں کہیں گے کہ ہماری زبان پراپرلی اوپر لگ جائے، ہم کہیں گے انزلناہ، یعنی کہ غنہ کرنا ہے لیکن چھپا ہوا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انزلناہ، ہاں کی آواز سینے سے آنی چاہیے، اور نون کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، فی لیلۃ، فا یا زیر فی، فا کے ساتھ دیکھ لیجئے یا ہے، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یائے مدہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے فا کو یا کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا ہے، فی ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لیلۃ، یہاں پر بھی یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ والی یا مدہ کی نہیں ہے، یہ لین کی ہے، اسی لیے اس یا کو ہم نے صرف نرمی سے پڑھنا ہے، فی لیلۃ القدر۔ اب لیلات نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے تو زبر زیر پیش والے حروف کو کھینچے بغیر پڑھتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی حرف جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ لیلۃ، تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، خالی لیٹرز آپ ریڈ نہیں کریں گے۔ لیلۃ، اگلا والا جو ورڈ ہے اس کے کیسے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے ہجے کرتے ہیں، قاف دال زبر قد، را زیر ری، قادری، لیکن جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو یہ زیر جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، را اکیلا ہمارے پاس رہ جائے گا، زیر کو ہم ڈراپ کریں گے تو را ساکن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں دال تو ساکن ہے، را بھی ساکن ہوگا، تو دو لیٹر ساکن کو ہم کیسے پڑھیں گے، قد ر، قد ر، را کی زیر نہیں آپ نے پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں قدر، قدر کہنے سے ہم کیا مسٹیک کر رہے ہیں، ہم دال کے اوپر زبر دے رہے ہیں جبکہ دال تو ساکن ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم یہاں پر بہت بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اچھا جی، دال جو ہے ساکن ہے، جب بھی دال ساکن ہوگا 5 لیٹرز ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ والا نشان ہوتا ہے تو یہ حروف جو ہیں قلقلہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ آواز ہم ڈبل کرتے ہیں ان پر۔ اب یہ 5 حروف کون سے ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال۔ اب دال کے اوپر ہے، دال پر ہم کیسے کریں گے، قدر، اور را کی آواز صرف ر، آپ نے را کے مخرج کو صرف ٹچ کرنا ہے تو آپ کی را کی ادائیگی ہو جائے گی، را ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قدر، قدر، اس کو قدر نہیں کہنا۔ اس آیت کو میرے ساتھ دہرائیے کیسے پڑھی جائے گی، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب یہاں پر دیکھیے واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، یہاں پر بھی ہم نے میم کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف کے اوپر مد ہے، اس کو بھی ہم نے جس طرح انا کو پڑھا تھا 1 سے 3 الف تک کھینچ کر، ماں کو بھی ہم ایسے ہی کھینچیں گے، وَمَا ادراک، دال کے اوپر پھر جزم آ گئی ہے یعنی کہ دال ساکن ہے تو یہاں پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، ادراک، را کے اوپر کھڑی حرکت ہے یعنی کہ زبر ہے لیکن کھڑی پوزیشن میں ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا کھڑا کھڑا پڑھنا ہے یعنی کہ کھینچ کر پڑھنا ہے، ادراک، اور را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ہیوی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب یہاں پر بھی لیلہ تل اوپر والی آیت میں تھا، یہ والی آیت میں ہے تل، تا کے اوپر پیش ہے، لیلۃ القدر، سیم آپ نے وقف کرنا ہے، قدر نہیں کہنا، یہاں پر بھی 2 لیٹرز کو ساکن کریں گے، قدر، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو دہرائیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آیت نمبر 3 پر چلتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر
اب یہاں پر دیکھیے لام الف لا کا وقف ہے اور اس کے نیچے 5 ہے. یہاں پر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. اور سیم ورڈ ہے، اس کو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے. لیلۃ القدر خیر، خا یا زبر خی، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین کی ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. خی، خیر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اکثر لوگ خیرم پڑھتے ہیں تو یہ والی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی. خی را میم دو پیش روم، را کو میم مشدد سے ملائیں گے تو ہم غنہ بھی کریں گے. یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں ادغام مع الغنہ لگ رہا ہے، یعنی کہ ہم ادغام کر رہے ہیں، ملانے کو کہتے ہیں ادغام. ٹھیک ہے، ہم ملا بھی رہے ہیں اور ہماری آواز ناک میں جا رہی ہے تو ہم غنہ بھی کر رہے ہیں. ہم کریں گے خیرم، اور غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 سے 2 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے، خیرم من. اب یہ والا جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن پر آپ کا غنہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے نون کی آواز آئے ویسے ہی آپ کی آواز فوراً سے بند ہو جائے، کیونکہ آگے حمزہ ہے. حمزہ کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. اور جب بھی نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو ہم صرف اظہار کرتے ہیں. تنوین کی آواز کو بھی صرف ظاہر کرتے ہیں، نون کی آواز کو بھی. یہاں ہم نے نون کی آواز کو بس ظاہر کرنا ہے، من. ٹھیک ہے، من ایسے نہیں پڑھیں گے. من الفی، الفی. اب دیکھیے فا کو بالکل آپ نے الگ رکھنا ہے، فش نہیں کہنا. فا شین زیر فش ایسے نہیں پڑھا جائے گا. ہم اس کو سپیڈلی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فشہر، فش فش کہہ دیتے ہیں. ہم نے فا کو شین سے نہیں ملانا. ہم پڑھیں گے من الفی شہر. اب شہر نہیں کہنا، یہاں پہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. اور را بھی ہم نے ساکن کرنی ہے، یعنی کہ را کی 2 زیر بھی ڈراپ ہو جائیں گی. یہاں پر بھی دونوں لیٹر ساکن ہوں گے. اب دونوں لیٹر ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ شہر، ر، بس. ٹھیک ہے، ہا کے اوپر آپ نے یہاں پر بھی کوئی حرکت نہیں لگانی کیونکہ یہ ساکن ہے. شہر، شہر، بس ایسے پڑھنا ہے. اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا نشان نظر آ رہا ہے آیت کے اوپر. ٹھیک ہے، یہاں پر آیت نمبر 3 کمپلیٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹا سا انہوں نے نشان دیا ہے. آپ سائڈ باؤنڈری پہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے وقف النبی. وقف النبی کا مطلب ہے کہ یہ وہ وقف ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تلاوت وقف کیا. جب وہ یہ سورت پڑھتے تھے اور یہاں پر پہنچتے تھے آیت نمبر 3 پر تو یہاں لازمی وہ سٹاپ کرتے تھے اور وقف کرنے کے بعد اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہاں پر وقف کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں پر رکیں گے، شاہرین کر کے نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے شہر. ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. آیت نمبر 4 کو پڑھتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اب یہاں پر دیکھیے زا کو ہم نے سختی سے ہی پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے کیونکہ زا کے اوپر تشدید ہے. تنزل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، نون زا زبر نزا زبر زا، نزا. نون کو زا سے سختی سے ملانا ہے، پھر زا کو ہم دوبارہ پڑھیں گے زا. تنزل الملائکۃ. ملا پر آپ دیکھیے آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ مد متصل ہے. اور اس مد کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس مد کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک ہے، جب بھی مد کے بعد حمزہ ہو وہ مد متصل کہلاتی ہے. اور اس مد کا جو ڈیوریشن ہے 3 سے 4 الف تک ہے. ہم نے اس مد کو پہلے لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر کھڑی حرکت بھی ہے، ہم اس کو 3 سے 4 الف سے زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نہیں کہنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ای کی آواز بالکل کلیئر ہو. ملائکۃ والروح، واؤ کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے، را کو ہیوی پڑھنا ہے.
اور یہاں پر الف اور لام دونوں خالی ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ را کے ساتھ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اسی لیے را کو جب ہم واو کے ساتھ پڑھیں گے تو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی برابر۔ وَالرُّوحُ، ہا کو آپ نے نہیں کھینچنا، بہت سے لوگ یہاں پہ یہ مسٹیک بھی کر دیتے ہیں، وَالرُّوحُ، رو کو کھینچتے نہیں ہیں اور ہا کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ہا کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ ہا کو جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ وَالرُّوحُ فِيهَا، فی کو کھینچنا ہے، فا جو ہے یا ساکن کے ساتھ ہے یا مدہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہا کو بھی ایک الف کی برابر لمبا کریں گے کیونکہ ہا جو ہے یہ بھی الف مدہ کے ساتھ ہے۔ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہاں پر بیزنی نہیں کہنا، بازیر بھی، حمزہ دال زیر از، بی از، ٹھیک ہے۔ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، آپ کی جو زبان ہے اس کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ ہونی چاہیے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اب یہاں ہم، یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر وقفے جائز ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھ لیجئے، مِن کُلِّ امر سلام، من پر بھی ہم نے اخفا کرنا ہے، چھپا ہوا غنہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اور کلی، لام کو ہم باریک پڑھیں گے، کلی کر کے نہیں پڑھیں گے، کلی، من کلی، اس کے بعد ہے ادھر آمرین، میم پر قلقلہ نہیں کرنا، میم حروف قلقلہ میں دیکھ لیجئے شامل نہیں ہے، یہاں پر آپ نے فوراً سے آواز آپ کی بند ہونی چاہیے، صرف میم کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ را کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر ہم رکیں گے نہیں تو ہم دو زیر کو پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی اس تنوین پر اظہار نہیں، یہاں پر اس تنوین پر اخفا کریں گے، یعنی کہ چھپا ہوا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم یہاں پر کیوں نہیں رکے، یہاں پر آپ دیکھیے لام الف لا بھی لکھا ہوا ہے، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر لام الف لا ہے، اور لام الف لا کے اوپر آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد ہے سلامن، اور اس کے آگے قف، اور آگے پھر آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں۔ یہ 3 ڈاٹس کا مطلب ہوتا ہے معانکہ، معانکہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ہم نے یہاں پر ایک جگہ ملا کر لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم امرین پر ملا لیں یا پھر سلام پر، اگر ہم امرین پر وقف کرتے ہیں پھر ہم سلامن ہی یا حتیٰ کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم پڑھیں گے نا امرین سلام، پھر سلامن نہیں پڑھیں گے، پھر ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے۔ معانکہ کا مطلب ہے ایک جگہ آپ نے لازمی رکنا ہے، لازمی وقف کرنا ہے، اور ایک جگہ لازمی ملا کر پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا، اگر آپ امرین کو ملا لیں اور سلام پر وقف کر لیں، ایسے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من کل امر سلام، اب امر یہاں اخفا کر کے پھر آپ نے سلام، ٹھیک ہے، سلام کے اوپر جو میم کے اوپر جو 2 پیش ہیں یہ ڈراپ ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو میم ساکن رہ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، اب یہاں پر کیا ہے، ہیا، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہا کے نیچے بھی زیر ہے اور یا کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی دونوں کے اوپر حرکت ہے، دونوں میں سے کسی بھی لیٹر کو آپ نے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ ہیا حتی، یہاں ہم سے مسٹیک کیا ہو جاتی ہے، ہم حتی کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس کو کھینچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ہیا کو بھی کھینچ دیتے ہیں، ہم نے ہیا کو کھینچے بغیر پڑھنا ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ہیا حتی، اور تا کے ساتھ یا ہے، اس یا کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی، ہم پڑھیں گے ہیا حتی، اس کے بعد ہے مطلع، قا جو ہے ساکن ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے قطب الجدین میں آ رہا ہے، اسی لیے قا کو ہم نے ہیوی بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو ہم پر پڑھیں گے، اور قا پر آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے، مطلع، مطلع نہیں کہنا، مطلع الفجر،
جیم بھی حروف قلقلہ میں ہے، جیم پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے 2 لیٹرز اکٹھے ساکن آ رہے ہیں، تو آپ نے را کو بھی ساکن کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر آیت پر سٹاپ کریں گے، اور یہاں را کی زیر نہیں پڑھی جائے گی، فجری نہیں کہیں گے نا، تو ہم یہاں پڑھیں گے فجر، فجر، ٹھیک ہے، فجر نہیں کہنا۔ اب یہ کیسے پڑھی جائے گی آیت؟ دونوں آیات کو ہم پڑھتے ہیں۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہاں پر آیت نمبر 5 کمپلیٹ ہو رہی ہے، سورت بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 5 کے اوپر آپ کو عین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی عین آپ کو باؤنڈری سے باہر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع، یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس بھی آیت کے اوپر عین لکھا ہو اس آیت کے اوپر رکوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں رکوع کے ساتھ تو ثلاثہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ثلاثہ کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ والا جو پارہ ہے، عامہ کا جو پارہ ہے، اس پارے کا تیسرا حصہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس صرف 1/4 والا یعنی کہ چوتھا پارٹ رہ گیا آگے، ٹھیک ہے۔ عربی میں ثلاثہ کا مطلب 3 ہوتا ہے، 3، یعنی کہ 3 حصے اس پارے کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس مکمل سورت کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔